پڑھنے کی بات آ جائے تو الف کھڑا ہے تو تم بھی کھڑے ہو جایا کرو، حبیب پر اب کھڑے ہو کر سلام بھیجو۔ تو یہ الف نے اشارہ کیا کہ سلام وہ بہتر ہے، حالانکہ لیٹ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، سلام وہ بہتر ہے کہ جس میں کھڑے ہو کر پڑھا جائے، اس لیے کہ کھڑے ہونے میں تعظیم کا زیادہ اظہار ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں گھر میں لیٹا ہوں، تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، جناب حضرت عبدالحی صاحب کی بلا تشریف لے آئے، ہمارے بزرگ ہے، ہمارے سے عمر میں زیادہ ہے، علم میں زیادہ ہے، عمل میں زیادہ ہے، ہمارے قوم کے بزرگ ہے، اب یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، تو اب ایک تو طریقہ یہ کہ میں لیٹے لیٹے کہوں السلام علیکم حاجی صاحب، ٹھیک ہے بھائی ادب کیا میں نے، لیکن اب کھڑے بھی ہو جاؤں اور کھڑے ہو کے ان کے قریب جاؤں، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں، مصافحہ کرو، پھر کہوں حضرت السلام علیکم، تو کوئی بھی کہے گا کہ اب فرما برداری کا اظہار زیادہ ہوا ہے، اب فرما برداری کا اظہار زیادہ ہو رہا ہے، تو کھڑے ہونا ادب کہلاتا ہے۔ تو سلمو کی الف نے بتایا کہ سلام جب پڑھو تو کھڑے ہو جایا کرو، تو اس لیے اہل سنت نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا، اور اللہ نے فرمایا تسلیما، دیکھیے جملے پہ غور کریں، خوب خوب پڑھو، کنجوسی مت کرو سلام پڑھنے میں۔ تو اہل سنت کے علماء نے کیا ہم پر کرم کیا، کام تمہاری عادت بنا دیتی ہے کہ خوب خوب کیسے پڑھا جاتا ہے، کہ اگر تمہارے ہم موت ہو جائے تب بھی سلام پڑھو، سی ایم ہو تو سلام پڑھو، 10واں ہو تو سلام پڑھو، 20واں ہو تو سلام پڑھو، چہلم ہو تو سلام پڑھو، گھر میں میلاد کی مجلس ہو تو سلام پڑھو، مسجد میں جمعے میں جاؤ تو سلام پڑھو، فجر میں جاؤ تو سلام پڑھو، مجلس میں ہو تو سلام پڑھو، جلسے کا اختتام ہو تو سلام پڑھو، اتنا سلام پڑھایا گیا، اتنا سلام، خوب پڑھو خوب پڑھو خوب پڑھو، اتنا پڑھایا کہ اب سلام پڑھنے کی عادت ہو گئی۔ مجلس میں آیا تو کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، گھر میں تھا تو کہہ رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مسجد میں آیا تو کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مکان میں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دکان میں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فجر میں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، چہلم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سی ایم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، 10واں ہے 20واں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، قبرستان میں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ولی کی مزار پر ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اتنا رٹایا گیا کہ اب مر گیا، مر کے قبر میں گیا اور سرکار تشریف لائے، فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں؟ کہا جب دیکھا نہیں تو یہی تو کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آج تو دیکھ رہا ہوں کھڑا ہو کر کہیں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو سلیمو تسلیما، خوب سلام پڑھو، اتنا پڑھو کہ اتنی عادت بن جائے کہ جب دیکھا نہیں آقا کو تو اتنا پڑھو، جب دیکھیں گا تو بیٹھ کیسے پائیں گا، بے اختیار کھڑا ہو جائیں گا اور کہہ پڑیں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب دیکھیے عادت بنوائی اعلیٰ حضرت نے، کہتے رہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہتے رہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، گھر میں بھی کہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دکان میں کہو، مکان میں کہو، قبرستان میں کہو، بارگاہ اولیاء میں کہو، ہر جگہ کہو۔ تو اب یہ بات رٹ گئی ذہنوں میں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرشتوں نے پوچھا کیا کہتا تھا؟ ما کنتا تقولو، دیکھیے ماضی کا صیغہ ہے، کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے ابھی یہ نہیں، کیا کہنا چاہتا ہے یہ نہیں، کیا کہتا تھا جب تو زندہ تھا تو کیا کہتا تھا؟ تو کہیں گا جو کہتا تھا وہی تو بتاؤں گا، کہتا کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب جنہوں نے درود پڑھا سلام تو نہ پڑھا، تو عادت بنی نہیں، خوب خوب سلام پڑھا نہیں، تو پوچھا گیا تو کیا کہتا تھا؟ کہا میں تو اپنی طرح کہتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا، اپنے مانند کہتا تھا، اپنے جو ہے انسانوں کی طرح بتاتا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ فیصلہ کر لیں کہ ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ وہ ذات ہے کہ رحمت کی جان ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے حبیب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت کی جان مصطفیٰ ہے۔ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو مصطفیٰ کہتا تھا، شم بزم ہدایت کہتا تھا، میں ان کو مصطفیٰ جان رحمت کہتا تھا، اور ایک کہہ رہا ہے میں اپنی طرح کہتا تھا۔ کامیاب کون ہونے والا ہے؟ فیصلہ کر لو۔